السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان میں جاری سیاسی، معاشی اور آئینی بحران سنگین تر ہوتا جا رہا ہے اور تین پاکستان کی اہم ترین شخصیات کسی کے نشانے پر، یہ کس کے نشانے پر ہیں، آج کے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے۔ اور کون سی بین الاقوامی قوتیں اپنی افواہ کی مدد کو آن پہنچی ہیں اور پاکستان کے اندر وہ کون سے کردار ہیں جو اس وائے کو مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، سہولت کاری کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں تمام یہ جو پاکستان کے سامنے آپ کو اس وقت منظرنامہ نظر آ رہا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں چلنے والی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت سینسٹیو انفارمیشن شیئر کروں گا اور اس لیے آپ سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ اس پروگرام کو آپ پورا دیکھیے گا۔ مگر اس سے پہلے کہ یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ پاکستان کے اندر اس وقت ایک سنگین سیاسی بحران تو جاری ہے، معاشی بحران بھی جاری ہے اور اب تو آئینی بحران بھی شروع ہو گیا ہے، کیونکہ جو کچھ اس وقت قانونی معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر ان کے بہت گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے پیچھے کچھ ایسی قوتیں ہیں جو بیٹھی ہوئی ساری ڈوریاں ہلا رہی ہیں، تاریں ہلا رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر موجود جو ان کے سہولت کار ہیں وہ ان کو ساری مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے۔ یہ جو میں ولاگ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اس میں آپ سے خاص طور پہ یہ گزارش کروں گا کہ اس ولاگ کو کرنے میں یا یہ انفارمیشن جو کہ میں سمجھتا ہوں اور جو میرا تجزیہ ہے اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے پیچھے جو میرا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ تک درست انفارمیشن پہنچے اور آپ کو جو ایک پردے کے پیچھے کی جو تصویر ہے اس کا درست ادراک ہو سکے اور آپ جان سکیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ کیونکہ کچھ چیزیں تو سامنے ہیں، وہ تو آپ خبریں بھی پڑھ رہے ہیں، بڑے تجزیہ کار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی پہ بھی سن رہے ہیں، اخبارات میں بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو کہانی اب پیچھے والی ہے یہ اس کی کچھ چیزیں میں کڑیاں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ پاکستان میں چل کیا رہا ہے۔ جی، پاکستان کے اندر جو اس وقت بحران ہے آپ کے سامنے ہے، ہم ذرا اس بحران کے جو ذکر ہم سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہم ذکر سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ یہ حالیہ سپریم کورٹ کا جو کل فیصلہ آیا تھا اس کو سامنے رکھ کر، کل سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز کے حوالے سے، اور اس کا حکومت نے اپنی مرضی کی تشریح کی، عمران خان صاحب نے اپنی مرضی کی تشریح کی، لیکن ایک تشریح جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جاری جو آئینی اور قانونی بحران ہے اس فیصلے کے نتیجے میں وہ مزید سنگین ہو گیا، یعنی کہ اس سپریم کورٹ کے نوٹس نے پاکستان میں جاری مسائل کو کم نہیں کیا بلکہ ان میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا، بے چینی کی فضا بڑھا دی ہے، غیر یقینی کی فضا بڑھا دی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ فوری طور پہ آپ کے ملک کے اندر ڈالر جو ہے وہ تقریباً 285 روپے کے تک اس کی قیمت پہنچ گئی ہے، اور یہ قیمت غریب عوام ادا کر رہی ہے۔ جی، کسی بڑے آدمی کا کچھ نہیں بگڑ رہا، اب بگڑ رہا ہے تو پاکستان کا بگڑ رہا ہے تو پاکستانیوں کا بگڑ رہا ہے، ان پاکستانیوں کا جن کا جینا مرنا اوڑھنا بچھوڑنا یہی پاکستان ہے۔ اس وقت جناب 3 اہم ترین شخصیات ہیں جو کہ نشانے پر ہیں، اور وہ کیسے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو عمران خان صاحب جب سے اقتدار سے گئے اور انہوں نے اس کے بعد وہ جلسے ولسے کیا، امریکی سازش والا کیا، سائفر کیا، وہ ساری آڈیوز آ چکی ہوئی ہیں، سامنے ایکسپوز بھی ہو چکے ہوئے ہیں، اب ان کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ دیکھا انہوں نے کہ 2 لانگ مارچ بھی کر لیے، تحریکیں بھی چلا لی، 60-65 جلسے بھی کر لیے، بات نہیں بنی تو انہوں نے 2 اسمبلیاں توڑ دی۔ یہ 2 اسمبلیاں کا جو توڑنے کا قدم تھا یہ پاکستان کی کسی جمہوریت کے لیے نہیں تھا، یہ پاکستان کے کسی آئین کے لیے نہیں تھا، یہ پاکستان کے کسی عوام کے مفاد کے لیے نہیں تھا، یہ خالصتاً عمران خان کا اپنا ذاتی مفاد کے لیے تھا، یا جو عمران خان کے پیچھے جو سہولت کار ہیں مبینہ طور پر ان کے جو ہے وہ اشاروں کے اوپر جو کچھ بھی کیا گیا۔ کیونکہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے پاکستان ویسے تو ہم بچپن سے پڑھتے ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے وہ بہت ساری طاقتوں کی نظر میں کھٹکتا ہے، بہت ساری تھیوریز بھی ہوتے ہیں، بہت ساری سازشی تھیوریز بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان پر نہیں جاتے، ہم ان پر جائیں گے جو بات سامنے ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور جو ہمارے پاس کچھ انفارمیشن بھی موجود ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، چلیں ہم ایک فرض کر لیتے ہیں جو عمران خان اس کی تشریح کر رہے ہیں تو اس تشریح کو حکومت بھی مان لیتی ہے، جی ٹھیک ہے، اوکے یہ تشریح ہے، جی بالکل اس پر ہم منوان عمل کر دیں گے۔ پہلی بات ہے کہ عمل کرنا آسان نہیں ہے، صرف 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے تقریباً 60 ارب سے زائد روپے کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان کے پاس اس وقت نہیں ہے۔ چلیں مان لیا وہ پیسے کہیں سے
کسی غائبانہ طریقے سے آ گئی یا عمران خان صاحب نے اپنی جیب سے دے دیے، الیکشن ہو گئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بحران ختم نہیں ہوگا جناب. اس کے بعد پاکستان کے اندر عدم استحکام اور بحران جو کہ اصلی والا ہے اس کا آغاز ہوگا. اس کا آغاز کیسے ہوگا؟ اس کا آغاز ایسے ہوگا کہ 2 صوبوں میں ایک حکومت بن جائے گی جس بھی پارٹی کی بنتی ہے. اس کے بعد جب عام انتخابات آئیں گے، قومی اسمبلی کے انتخابات آئیں گے، تو جو ان 2 صوبوں کے علاقے ہیں وہاں پر تو قومی اسمبلی کی سیٹیں اس پارٹی کے لیے جو ہوگے. اگر وہ پارٹی چاہے گی کہ وہ ریاستی مشینری کا استعمال کر کے الیکشن جیتے تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو ایک نیا بحران پیدا ہوگا. پھر آئندہ پاکستان میں وہ وقت کب آئے گا پھر کہ ایک ہی وقت میں قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو؟ پھر تو وہ ایسا نہیں ہوگا. پھر تو یہ پتہ نہیں شاید صدیوں یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایک بحران کا آغاز ہوگا، ایک پاکستان کے اندر نہ ختم ہونے والی سیاسی جنگ کا آغاز ہوگا اگر یہ الیکشن اس وقت پہ ہو جاتے ہیں. میں الیکشن ہونے کے مخالف نہیں ہوں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں ایک وقت میں ہونے چاہیے تاکہ ان کی شفافیت یقینی اور کوئی کیوس نہ پیدا ہو سکے، کوئی ایسی عدم استحکام کی فضا نہ پیدا ہو سکے. اب یہ ساری کہانی کیوں ہے؟ عمران خان صاحب کو جلدی کیوں ہے؟ وہ عام انتخابات کا انتظار بھی کر سکتے ہیں. اب ہم یہ کہیں کہ حکومت چلے پہلے کرا دے الیکشن. پہلے کیسے کرا دے؟ پیسے ہی نہیں ہیں پاس. جو کہتے ہیں وہ پلے نہیں دھیلا دے کر دی میلا میلا، کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. ہم نے کدھر سے مطلب ابھی الیکشن کرا دیں، 6 مہینے بعد پھر الیکشن کرا دیں. بندوبست تو پورا کرنا پڑتا ہے نا. چاہے آپ قومی اور صوبائی کے الگ الگ کرائیں یا اکٹھے کرائیں، آپ کو خرچہ تو پھر اگر اکٹھے کرائیں گے تو ایک بار کے خرچے میں ہو جائیں گے، اگر 2 دفعہ کرائیں گے تو پھر 2 بار کا خرچہ کرنا پڑے گا، ڈبل ہو جائے گا خرچہ. تو پہلے تو پیسے نہیں ہیں. تو یہ الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کی عمران خان صاحب کو جلدی کیا ہے یہ الیکشن ہونے کی؟ ان کو جلدی جناب اس کی بنیادی طور پہ اس کی وجوہات 2 ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو پہلے بھی ان کی کوشش تھی کہ جی آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے الیکشن ہو جائے، وہ تو یہ چاہتے تھے لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکا. اور وہ نیا آرمی چیف جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے تعینات کیا، جو کہ پرائم منسٹر کا ایک اختیار ہوتا ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو اب دوسرا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب جنہیں ستمبر 2023 میں چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، ان کے بعد چیف جسٹس بننے سے پہلے جو موجودہ سپریم کورٹ کی قیادت ہے اور لاہور ہائی کورٹ کی قیادت ہے، اس کی موجودگی میں وہ الیکشن حاصل کر لیں. اور ان کی موجودگی میں الیکشن حاصل کر لیں گے تو ان کو ایک تو یہ ہے، ان کو ایک تو خوف ہے جسٹس قاضی فائز صاحب کہ میں نے جو آپ سے عرض کی تھی پروگرام میں کہ شروع میں کہ 3 اہم شخصیات پاکستان کے نشانے میں ہیں، ان پہ ایک شخصیت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہے. انہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کون سے جتن نہیں کیے. اندھا دھند ان کے خلاف ایک ریفرنس بنا کے بھجوا دیا گیا. وہ صدر نے بھی ایسے دستخط کر کے جناب جوڈیشل کمیشن کو بھجوا دیا. اپنے ساتھی ججز نے جو سلوک کیا، جو ان کی اہلیہ کے جس طرح ان کے پورے خاندان کے، ان کے پچھلے یعنی کہ جو ان کی آبائی جائیدادوں کی ان کے تک کے اثاثے سارے چھانے گئے. لیکن وہ پھر بھی وہ کہتے ہیں دیانتداری کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ قاضی فائز صاحب. پھر اس سے مسئلے سے نکل گئے اور اب وہ کیوں میں ہیں اور نیکسٹ چیف جسٹس ہیں. لیکن یہ اس چیز کو خطرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے آدمی یہاں پر عمران خان کو اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو وارا نہیں کھاتا. اور وہ ابھی بھی یہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے یا تو الیکشن پہلے ہو جائیں، اور اگر الیکشن ہو بھی جائیں تو اس کے بعد جسٹس قاضی فائز صاحب کو یا تو بننے نہ دیا جائے، اگر بن بھی جاتے ہیں تو تب بھی یہ ایک محاذرائی ان کے ساتھ جاری رکھی جائے گی. دوسری یہ وجہ ہے کہ الیکشن جلدی لینے کی کوشش ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ایک اپنی پاپولیرٹی کا ببل بنایا ہوا ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اب الیکشن ہوتے ہیں اور اوپر سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بھی میرے ساتھ ہوں گی تو میں یہ آسانی سے الیکشن جیت لوں گا، اور جتنا یہ لیٹ ہوگا تو اتنا میرا نقصان ہوگا. اس میں ایک تو 2 تو یہ وجوہات ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ نشانے پر ہیں. وہ نشانے پر کس طرح ہیں آپ کے سامنے ہے. آج تک عمران خان صاحب ایک بار بھی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اپنے لگائے گئے الزامات میں سے ایک بھی ثابت نہیں کر پائے، سوائے زبانی الزامات کے ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ چیف الیکشن کمشنر نے جب یہ وزیر اعظم تھے تو ان کے دباؤ میں آنے سے انکار کر دیا تھا، ان سے الگ آف دی ریکارڈ ملاقات سے انکار کر دیا تھا، اور پھر ان کو پتہ تھا کہ فارن فنڈنگ کیس میں کیا فیصلہ ہوگا، کیونکہ جو بندے نے کیا ہوتا ہے وہ بندے کو پتہ ہوتا ہے. تو انہوں نے ان کے خلاف ایک معذرائی بنائی اور وہ آج تک جاری رکھی ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے، اور یہ بھی اگر الیکشن لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر یہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر بھی وہ ان کو اپنے نشانے پر ہی رکھیں گے. تیسرا جناب ان قوتوں کا جو نشانہ ہے وہ ہیں ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر. جنرل عاصم منیر ایک مطلب ایک دیندار گھرانے سے ان کا تعلق ہے، پروفیشنل سولجر ہیں، سیاست میں نہیں پڑھتے، نیوٹرل
وہ واقعی انہوں نے بن کے دکھایا کسی معاملے میں وہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتے، دخل اندازی نہیں کرتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. ایسا بندہ تو عمران خان کو وارا نہیں کھاتا. عمران خان کو تو پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ جناب آیا جائے اور ان کو گود میں بٹھایا جائے، لایا جائے، وہ ہلارے دیے جائیں. تو وہ اب یہ جو 3 لوگ ہیں یہ ان کے نشانے پر ہیں، آرمی چیف اور جو چیف الیکشن کمشنر اور مستقبل کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اچھا، اب یہ چیزیں تو ان کے نشانے پر ہیں. اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ جو 2 اہم ترین لوگ ہیں وہ عمران خان کے لیے اس سارے معاملے میں سہولت کاری کر رہے ہیں. وہ سہولت کاری کون کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آج سے کچھ ماہ قبل آپ سے ایک ولاگ میں عرض کی تھی کہ جناب عمران خان صاحب لاہور کے ڈیفنس میں ایک سڑک پر ایک جگہ سے جسٹس جو سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، ان کو بٹھایا گیا گاڑی میں اور ان کے ساتھ وہ میٹنگ کرتے رہے، 1 on 1 گاڑی چلتی رہی، وہ کئی گھنٹے کی وہ میٹنگ تھی. اس کے بعد سے لے کر اب تک بہت ساری چیزیں ایسی سننے میں آ رہی ہیں کہ جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ جو جن ججز پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب کے لیے مبینہ طور پہ سہولت کاری کریں عدالتوں سے معذرت کے ساتھ، یہ میں خبر کی بات کر رہا ہوں، تو جو مبینہ طور پہ سہولت کاری کریں وہ تمام تر اس سارے جو ڈرامے کے جو اس وقت جو ہدایت کار ہیں وہ ثاقب نثار صاحب ہے. اس سے پہلے تو جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے ادھر جناب ڈی جی ISI جو تھے وہ جنرل فیض تھے، وہ تو بتا بھی چکے سیاسی معاملات میں بھی میں تو اس کو یہ کہتا تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ سارا کچھ ارینج کر کے دیتا تھا، ووٹیں پورے کر کے دیتا تھا، فنانس بل پاس کرا کے دیتا تھا، سارا کچھ. لیکن جو باقی کے کام تھا وہ بھی وہ کرتے تھے. اب وہ جو جنرل فیض کے والے سے جسٹس شوکت صدیقی بتا چکے ہیں کہ کیسے وہ ان کے پاس آئے اور کہا گیا ہماری محنت ضائع ہو جائے گی، نواز شریف اس کی بیٹی کو جیل سے باہر ہم نے الیکشن سے پہلے نہیں آنے دینا ورنہ ہماری محنت ضائع ہو جائے گی. یہ مطلب اب جسٹس شوکت صدیقی مطلب ایک اچھی ریپوٹیشن کے آدمی ہیں، انہوں نے اپنی نوکری قربان کر دی لیکن وہ اپنی جو ہے وہ بات سے پیچھے نہیں ہٹے. تو بہرحال اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو جسٹس ثاقب نثار ہو گئے، دوسرے جو کردار ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہیں. فیض حمید کے حوالے سے میں اگر یہ کہوں کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو بالکل بھی نہیں ہے، وہ غلط بات ہوگی. میں اپنی طرف سے کسی کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں عائد کرتا، لیکن اس حوالے سے ایک چیز آن ریکارڈ ہے اور آن ریکارڈ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا بیان. انہوں نے کہا ہے اپنے حالیہ جلسوں میں کہ وہ ورکرز کنونشن میں کہ فیض حمید ابھی بھی چکوال سے بیٹھا ہوا آپریٹ کر رہا ہے. تو وہ ان کی بات کو اگر ہم رکھیں تو بہرحال وہ ایک پاکستان کی بہت بڑی پارٹی کی چیف آرگنائزر ہیں اور نواز شریف کی صاحبزادی ہے، وہ ان کی بات کوئی ہوا میں بات تو نہیں ہو سکتی ہوگی. بہرحال انہوں نے بات کی. تو یہ وہ کردار ہیں 2 جو متحرک دکھائی دیتے ہیں. اور پھر وہ جو کچھ لوگ جو موجودہ اس وقت عدلیہ کے اندر موجود ہیں، جن کے اوپر الزامات بھی ہیں، جن کے اعتراضات بھی ہیں، جن کے آڈیوز بھی آئی ہیں اور سنا ہے کہ کچھ آڈیوز آنے بھی والی ہیں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی اور موجودہ کچھ کسی جج صاحبان سے ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی ایک آڈیو ہم نے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی آنے والی ہے. اس ساری کہانی میں جب عمران خان جلدی الیکشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ سے رابطہ کیے گا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ بحران سنگین ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک دن میں ہمارا ڈالر اور نیچے چلا گیا. جب میں نے اپنے طور پہ اس کو چیک کرنے کی کوشش کی کہ یہ ڈالر جو ایک دم مزید اس کی قیمت بڑھی ہے یعنی کہ روپیہ نیچے چلا گیا، تو اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ ایک عمل یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد مارکیٹ میں جو بزنس مین ہوتا ہے نا جی وہ بڑا محتاط ہوتا ہے، بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. وہ جب ذرا سی بیچکانی کی کیفیت دیکھتا ہے وہ اپنا سرمایہ روک لیتا ہے تو مارکیٹ جو نہیں وہ کریش ہونے لگتی ہے، ڈالر کا ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہوئی، اس فیصلے کے بعد یہ پاکستان کو پہلا تحفہ ملا. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ پتہ چلا کہ جناب IMF نے پاکستان کی موجودہ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو عمران خان صاحب نے ان سے معاہدہ کر کے توڑا اور پہلے دستخط کر کے دیے سارے جتنی اب مہنگائی ہو رہی ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، جس کا دل کرتا ہے اس بات کو چیلنج کر لے کہ عمران خان صاحب نے دستخط کر کے دیے اور ان کے ایگریمنٹس کے تحت ہی ساری مہنگائی ہو رہی ہے اس وقت تک. اور جو شرائط کڑی عائد کی جا رہی ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرف سے اس معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے کی جا رہی ہیں. حکومت کے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے کہ اس معاہدے کو آپ کہہ کہ جی ہم نے نہیں کرنا تو جائیں گے کدھر ہم. ہمارے تو وہ جو دوست ممالک تھے چین، سعودیہ، UAE، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں جی پہلے آپ IMF کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کریں پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اوپر سے IMF نے کہا کہ آپ ان ممالک سے ہمیں ضمانت لے دیں گے، وہ آپ کو قرضہ دیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات ہے کہ آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ IMF نے اپنے مطالبات کچھ کو نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ بڑھانا شروع کر دیا بلکہ پہلے سے ان پر عمل درآمد کے حوالے سے انہوں نے جو اپنے مطالبات وہ کر رہے تھے کہ ان پہ عمل بھی کر دیا گیا. مہنگائی مطلوبہ بھی کر دی گئی، پیٹرول بھی بڑھا دیا گیا، بجلی بھی بڑھا دی گئی، ہر چیز بڑھا دی گئی. لیکن
اب جب IMF کے ساتھ دوبارہ بات ہوئی ہے تو پتہ یہ چلا کہ IMF والے بھی مزید شرائط لے کر آ گئے ہیں، اور وہ ایسی شرائط ہیں کہ ہمارے جو مذاکرات کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسی شرائط ہوں گی، اور اس کی نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی جب میں آپ سے ولاگ کرنے لگا اس سے تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں اور اضافہ کر دیا ہے اور 20% شرح سود کو کر دیا ہے۔ اچھا، اس ساری کہانی میں جو ایک اور خبر ہے وہ بڑی خطرناک بات ہے، جو میں نے آپ سے عرض کی نا کہ وہ اپنے بوائے کی مدد کو آن پہنچے۔ تو عمران خان صاحب کو آج سے 35-38 سال پہلے ایک ہنری کسنجر کے ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ اس وقت کے تھے ضیاء صاحب کے دور میں صاحبزادہ یعقوب خان، ان کی موجودگی میں ایک شخصیت نے اپنا بوائے کہہ کے کہا تھا کہ اس کا خیال رکھنا۔ وہ شخصیت کون تھی اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک ڈیٹیل ولاگ کروں گا کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا سٹوری ہے۔ تو وہ جناب اپنے بوائے کی مدد کو آن پہنچے ہیں، مدد کو ایسے آن پہنچے ہیں جس وقت عمران خان صاحب ادھر ہماری اس نوجوان نسل کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ نے سازش کر دی اور غلامی کی زندگی ہے، میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، اسی وقت یہ اپنے فارن چیپٹر کے صدر کے ذریعے امریکہ سے معافیوں کے خط بھی لکھ رہے تھے، ان سے معذرتیں بھی کر رہے تھے، اور ڈونلڈ لو سے بھی بعد میں ان کے بندے جا کے ملے، معذرتیں بھی کی۔ اسی وقت امریکہ کے دو بڑے لابسٹ، ایک زلمے خلیلزاد اور ایک وہ جو پاکستان میں جو ضیاء صاحب کے طیارے میں ساتھ ہی فوت ہو گئے تھے جو رافل صاحب تھے، ان کی جو اہلیہ ہیں رابن رافل، وہ عمران خان صاحب سے بنی گالہ میں ملی تھی۔ اس وقت کی میں بات کروں جب یہ بھی الزامات لگا تھے امریکہ پر، اور وہ میری اطلاع کے مطابق مبینہ طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے تھے کہ آپ دوبارہ عمران خان صاحب سے اپنے رابطے بحال کر لیں، یعنی کہ دراصل امریکہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا تھا، جبکہ بظاہر ہماری جو لوگ ہیں، ہماری خصوصاً ہماری نوجوان نسل کو یہ بہکایا جا رہا تھا کہ امریکہ جناب عمران خان کے خلاف اور عمران خان کو بڑا مجاہد آدمی ہے۔ تو یہ جناب صورتحال تھی، اور اس کے بعد تو پھر عمران خان صاحب خود بھی امریکہ والی بات سے مکر گئے۔ اب جناب معاملہ یہ جو میں نے عرض کی نا کہ یہ بین الاقوامی سرپرست اپنی بوائے کی مدد کو آن پہنچے ہیں، اس میں ایک تو یہ فیکٹر IMF والا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا جی امریکہ اور IMF دو مختلف چیزیں ہیں، میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ IMF وہی کرتا ہے جو امریکہ چاہتا ہے، اور امریکہ کے اشارے کا IMF منتظر رہتا ہے۔ تو اگر پاکستان کی بازو مروڑی جا رہی ہے، ہر روز گھنٹوں کے حساب سے نئے نئے مطالبات کیے جا رہے ہیں، تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امریکہ جو ہے یہ سارا کچھ کروا رہا ہے۔ اب امریکہ کے عمران خان صاحب سے اتنی محبتیں کی وجہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دی وہ بوائے والا معاملہ، وہ آپ کو میں کسی وقت ایک الگ ولاگ کے ذریعے بتاؤں گا کہ وہ کیا سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ ایک خبر آج جو ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں لاہور کے، گوہر بٹ، انہوں نے آج ایک سٹوری بریک کی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جو کل عمران خان صاحب ملے ہیں ایک امریکی وفد سے، 20-22 لوگ تھے غالباً، اس میں دو قسم کے امریکی تھے۔ ایک وہ امریکی تھے جو کہ گورے امریکی تھے، خالص امریکی، ایک ہمارے دیسی امریکی تھے جو پاکستانی امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہیں، وہاں پہ سیٹل ہیں۔ تو وہ تقریباً 50-50 تعداد تھی دونوں کی۔ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی زمان پارک میں۔ اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب نے جو پاکستانی امریکن تھے ان کو باہر نکال دیا، اور جو صرف گورے امریکن تھے ان کے ساتھ ایک الگ خفیہ میٹنگ کی۔ اب وہ جب میٹنگ ختم ہوئی تو دروغ بر گردن راوی مبینہ طور پہ ان میں سے ایک گورے نے پاکستانی اپنے ساتھی کو بتایا کہ عمران خان نے ہمیں اس چیز کی گارنٹی دی ہے کہ پہلے تو میں آیا تھا تو میں نے سی پیک کو صرف روکا تھا، لیکن اب اگر میں جب وزیر اعظم بنوں گا تو پھر میں نے ہمیشہ کے لیے چین کا پتہ کاٹ دینا پاکستان کے اندر سے۔ مطلب کتنی یہ تکلیف دہ خبر ہے اگر یہ خبر درست ہے تو، کیوں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ خبر درست ہے، جو سورسز بتا رہے ہیں گور بٹ سے بڑے ذمہ دار صحافی ہیں۔ اور پھر اگر ایسی بات ہوتی ہے تو پھر کیا سچویشن بنے گی؟ پھر ذرا یہ دیکھیے کہ ایک طرف وہ ہماری بازو مروڑ رہے ہیں، دوسری طرف یہ جو پاکستان کے اندر فیسیلیٹیٹر ہیں وہ عمران خان صاحب کی مدد کے لیے کودے ہوئے ہیں، وہ خود براہ راست مدد کے لیے کودے ہوئے ہیں۔ پھر اس میٹنگ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 3 دن پہلے عمران خان صاحب کی بہن، وہ جو سلائی مشینوں والی ارب پتی خاتون بہن ہے ان کی، وہ امریکہ کے عوام نمائندگان کے اسپیکر سے جا کے ملی ہیں وہاں پر برطانیہ امریکہ میں۔ اس کی کوئی لاجک بنتی ہے؟ اس سے 2 دن پہلے فواد چوہدری صاحب امریکی سفیر سے ملے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں۔ اگر کوئی اور پارٹی کا بندہ جا کے ملتا تو عمران خان کہتا ہے کہ یہ میری حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر رابطے امریکہ کے ساتھ ہو رہے ہیں، امریکہ کے خلاف اس موقف سے یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ لوگوں کو ابھی بھی بیوقوف بنایا ہوا ہے، لوگوں نے عمران خان کے منہ سے بھی سن لیا نا، اس نے کہہ دیا کہ نہیں جی، میں انٹرویو میں بتا دیا وزیر صاحب امریکہ کو کہ جی وہ مجھے غلط فہمی تھی، وہ میری حکومت تو امریکہ نے نہیں گرائی تھی، وہ تو باجوہ نے گرائی تھی۔ وہ کبھی وہ کہتے ہیں میری محسن نقوی نے گرائی تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے، نگران نے، تو وہ کبھی وہ کہتے ہیں وہ میری حسین حقانی نے گرائی تھی۔ تو وہ ساری ڈرامے بازی ہے۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ رابن رافیل سے لے کے زلمے خلیلزاد تک اور امریکی سفیر سے لے کر
اور یہ جو موجودہ وقت ہے ان سب تک کی تمام قوتیں IMF تک عمران خان صاحب کی مدد کے لیے کمر بستہ ہے۔ دوسری طرف ایک اور خبر، ہم کہتے ہیں جب دشمن حملہ آور ہوتے ہیں تو چاروں طرف سے ہوتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے جو تنازع ہے پانی کی تقسیم کا، جو سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے بھارت کی طرف سے، کشن گنگا ڈیم والا معاملہ، اس کو پاکستان نے اٹھایا ہے، اب فیصلہ کیا ہے بین الاقوامی مصالحتی عدالت میں اٹھانے کا۔ اور جو ہمارے ذرائع ہیں فارن آفس کے، وہ کہنا ہے کہ یہ جب جو ہی معاملہ پاکستان اٹھائے گا تو پھر اس کے بعد پاکستان اور بھارت کی بھی ایک نئی جو ہے وہ ٹینشن شروع ہو جائے گی۔ اور پھر ایک اور خبر وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جناب امریکہ، بھارت، یہ سارے لوگ مل کے پاکستان کی بازو مروڑ رہے ہیں IMF کے ذریعے سے، پاکستان کے اندر سہولت کار کام کر رہے ہیں، اور جو بھارت کے اندر اس وقت ہم ادھر بھوکے مر رہے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم دیوالیہ ہوں گے نہیں ہوں گے، کیا بنے گا، اللہ خیر کرے گا، پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا کبھی، لیکن حالات تو ایسے ہی ہیں۔ تو وہاں پہ جناب G20 کانفرنس ہو رہی ہے نئی دہلی میں، G20 کانفرنس 2023، اور سنا ہے عمران خان صاحب اس کی حمایت میں کوئی بیان شیان بھی دینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ G20 وہی امریکہ سارے ہیں نا جی، اور جبکہ شہباز شریف صاحب اس کی حمایت میں بیان دینے سے انکاری ہیں۔ تو ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ اب اس ساری کہانی میں کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کون پاکستان کے لیے ریسکیو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو غیب سے ذریعہ بنا دے تو بنا دے۔ لیکن آج ایک چین کا ایک بیان آیا جو آپ جیسے محب وطن ناظرین کے لیے کسی حد تک تسلی کا باعث ہوگا۔ چین نے آج پاکستان کی جو مشروط مدد ہے اس کی حامی بھر لی ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے، اور ایک بہت اہم ترین بیان دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس بیان کو آپ سنیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اس نے کہا کہ جو پاکستان کا جو معاملہ ہے اس میں پاکستان کی جو مشکلات ہیں، معاشی مشکلات، اس کا سبب مغرب کی بنیاد پرست پالیسیاں ہیں، یہ چین کے دفتر خارجہ نے کہا ہے آج۔ اس کا مطلب ہے کہ چین کو پاکستان کی ساری صورتحال کا اور ساری انٹرنیشنل گیم کا بہت اچھی طرح ادراک ہے، اور وہ کسی حد تک یعنی کہ جتنے اس نے زخم کھائے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں کہ ہم نے ان کے ساتھ اپنے خفیہ معاہدے اٹھا کے جو ہم نے کہا تھا، ایگریمنٹ تھا کہ سی پیک کے بعد ہم خفیہ رکھیں گے، قرض کی ریشو ہم خفیہ رکھیں گے، عمران خان صاحب کی گمنڈ آتے سارے کو سارے اٹھا کے IMF کے اور امریکہ کے حوالے کر دے دیے گئے لو جناب کو۔ اس کے بعد پھر جو وزیروں نے یہاں پر غول مچایا، عمران خان صاحب کے وزیروں کے وہاں پہ داخلے بھی چین نے بند کر دیے، ان کا اربوں ڈالر ڈوب گئے بھائی، تو وہ تو اپنی جگہ پہ پریشان ہے اور وہ ان کے اپنے مفادات ہیں ان کے ملک کے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایک یہ نظر آیا، یقینی بات ہے اگر پاکستان کے اندر جو ہے وہ امریکی اثر رسوخ کی حکومت آ جاتی ہے تو چین کے لیے کوئی اچھی خبر تو نہیں ہوگی، تو ان کو یہ بھی صورتحال دیکھنی ہے۔ پھر اس سارے معاملے میں اب جو میں کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ بہرحال وہ 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، بین الاقوامی ان کے تعلقات اپنے ہیں، ان کی حب الوطنی پر بھی ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، تو وہ جو اپنا ذاتی اثر رسوخ یا تعلقات ہیں سعودی عرب، UAE وغیرہ پر یا چین میں، ترکی میں، وہ استعمال کریں گے تو پھر کوئی بات بنے گی۔ میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، آپ بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، اور یہ جو ہمارے خدشات ہیں یہ اللہ پاک کرے کہ یہ تمام جو پاکستان دشمنوں کے منصوبے ہیں، چاہے وہ اندرون ملک ہیں یا بیرون ملک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کریں اور پاکستان کو کامیاب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔